جب بھی کبھی کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک مشہور جملہ ضرور بولتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے اس جملے کی گہرائی تک چلتے ہیں۔ کبھی زندگی میں اچانک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی ملازمت چلی جاتی ہے، کبھی کوئی قیمتی چیز ضائع ہو جاتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، اور کبھی کوئی ایسا فیصلہ ہمارے خلاف ہو جاتا ہے جسے ہم اپنے حق میں بہتر سمجھ رہے تھے۔ اب ایسے موقع پر انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے، اور زبان سے بے اختیار ایسے الفاظ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، یا اگر یہ نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، یا کہتے ہیں کہ میری قسمت ہی خراب ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو ایسے وقت میں رک کر سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کی تقدیر پر اعتراض تو نہیں کر رہے۔ زندگی میں ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہم صرف آج کا منظر دیکھتے ہیں، جبکہ رب العالمین ہمارے ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ ہمیں کسی واقعے کا انجام معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ قرآن ہمیں یہ حقیقت سمجھاتا ہے کہ ممکن ہے انسان کسی چیز کو ناپسند کرے حالانکہ وہی چیز اس کے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کسی چیز کو پسند کرے حالانکہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس لیے جب زندگی میں کوئی بھی آزمائش آئے تو فوراً یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میرے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے، بلکہ اپنے دل سے کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ یہ ایک جملہ انسان کے دل کو بہت بڑا سکون دے سکتا ہے۔ تھوڑا غور کیجئے، اگر کسی شخص کا کاروبار اچانک نقصان میں چلا جائے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی، لیکن ممکن ہے اسی نقصان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے کسی بڑے نقصان سے بچا رہے ہوں۔ اگر کسی کی ملازمت ختم ہو جائے تو اسے یہ لگ سکتا ہے کہ اب میرے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا، لیکن ممکن ہے اسی واقعے کے بعد اس کے لیے رزق کا کوئی ایسا دروازہ کھلنے والا ہو جس کا اسے ابھی تصور بھی نہ ہو۔ اگر کوئی منصوبہ ناکام ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو محروم کر دیا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ایسی چیز سے بچا رہے ہوں جو آپ کے لیے نقصان دہ تھی۔ اس لیے مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ تقدیر سے لڑتا رہے، بلکہ مومن کا کام یہ ہے کہ اسباب اختیار کرے، اپنی کوشش کو جاری رکھے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش کو ہی چھوڑ دے، نہیں۔ اگر بیماری ہے تو علاج کروائیں، اگر مالی پریشانی ہے تو محنت کریں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، اگر کسی معاملے میں ناکامی ہوئی ہے تو اس سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن کوشش کے بعد جب نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہ آئے تو اللہ کی تقدیر کو برا بھلا نہ کہیں۔ یہی مومن کی خوبصورتی ہے کہ وہ مصیبت میں بھی اللہ سے جڑا رہتا ہے۔
اور کامیابی میں بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ بسا اوقات ہم کسی مصیبت کو صرف اس لیے برا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کا فائدہ فوراً نہیں دیکھ پاتے۔ جیسے ایک بچہ کسی کڑوی دوا کو پسند نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ یہی دوا اس کے علاج کے لیے ضروری ہے۔ بچہ صرف ذائقہ دیکھتا ہے جبکہ ڈاکٹر نتیجہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہم زندگی کے ایک لمحے کو دیکھتے ہیں جبکہ رب العالمین ہماری پوری زندگی کے انجام کو دیکھتا ہے اور اس انجام کو جانتا ہے۔ لہذا جب کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو آپ کی خواہش کے خلاف ہو تو اپنے دل کو توڑنے کے بجائے اسے اللہ کے سامنے جھکا دیں اور یہ دعا کریں، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ اس واقعے میں میرے لیے کیا حکمت ہے، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ تو ہی حکمت والا ہے۔ تو مجھے صبر دے، صحیح راستہ دکھا اور اس آزمائش کو میرے لیے خیر کا، نجات کا ذریعہ بنا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان شکوے سے نکل کر رضا کی طرف، صبر اور توکل کی طرف آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر بند دروازہ سزا نہیں ہوتا۔ بعض دروازے اس لیے بند ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بہتر راستے کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ ہر تاخیر ناکامی نہیں ہوتی، ہر نقصان تباہی نہیں ہوتا، ہر جدائی بربادی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو ہمیں ناپسند ہو ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں وہ ہمارے لیے بری ہو۔ اسی لیے تقدیر کو کبھی بھی برا نہ کہیں، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے بیان کریں، لوگوں کے سامنے شکوہ بالکل کم کریں، اپنی کوشش جاری رکھیں اور اللہ کے فیصلے پر اعتماد رکھیں، کیونکہ مومن کا یقین یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہماری خواہش سے مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے بہت بڑی ہے۔ اور شاید آج جس واقعے پر آپ رو رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ اسی واقعے کو اپنی زندگی کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ رہے ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ سے بدگمان نہ ہو، تقدیر کو برا نہ کہیں اور اپنے رب پر اعتماد کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑے۔ اللہ ہمیں اپنی تقدیر پر سچا ایمان، مصیبت میں صبر اور نعمت میں شکر اور ہر حال میں اپنے رب پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔